پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ پریس کلب پہ جب ہم آپ لوگوں نے مدعو کیا تھا تو میں نے ادھر بھی کہا تھا کہ پریس جو ہے وہ ریاست کا ایک اہم ستون بن گیا ہے اور اس کی ایک بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے. اگر پازیٹیولی اس کو کیا جائے تو یہ معاشرے کی ترقی میں، بہتری میں اور جو امن و امان ہے، میں تو امن و امان کے لحاظ سے بات کروں گا، پولیس کے جو امن و امان کی جو کوششیں ہوتی ہیں اس میں یہ بڑا پازیٹیو رول ادا کرتی ہیں اگر پازیٹیولی ادا کیا جائے. اور میں جب سے آیا ہوں الحمدللہ میں یہ اخباریں تو دیکھتا رہتا ہوں، سوشل میڈیا بھی فالو کرتا ہوں. الحمدللہ میں نے کوئی اس طرح کی چیز نہیں دیکھی جس میں نیگیٹیولی کوئی چیز پورٹرے ہوئی ہو. تو یہ اس چیز کی غمازی ہے کہ ایبٹ آباد پریس کلب جو ہے اس کا رول بڑا کلیدی ہے اور پازیٹیو انداز سے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو ہم میں خامیاں ہوتی ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں، آپ اس کو پورٹرے کرتے ہیں. صحافت ویسے بھی ایک بہت ہی مقدس پیشہ ہے. اس کا اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے الوکیل، اور اس کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ لوگوں میں جو معاشرے میں جو نقائص ہوتے ہیں اس کی بھی نشاندہی کرتے ہیں اور پھر اس کی آپس میں صلح بھی کراتے ہیں، اس کی وکالت بھی کرتے ہیں. یعنی جو چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں نا، اگر کمزور ہے، کوئی مظلوم ہے، اس کی وکالت کرتے ہیں اور اس کی آواز بنتے ہیں. تو یہ بہت ہی مقدس پیشہ ہے. اگر اس چیز کو، اور اسی طرح میں اپنے پیشے کو سمجھتا ہوں، میں تو بڑے فخر کے ساتھ یہ یونیفارم پہنتا ہوں اور یہ اس لیے فخر اس پہ محسوس ہوتا ہے کہ جو نہی عن المنکر والا سلسلہ ہے اور جو کام ہے جو نبیوں کا کام ہے وہ ہم کرتے ہیں کہ آپ صحیح کام کی اس کو سپورٹ کریں اور جو غلط کام ہے آپ اس کو روکیں، فورسفلی روکیں. اور یہ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہمارے غازیوں اور شہیدوں کی امانت ہے. اس میں الحمدللہ ہمارے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، ہمارے افسران نے جانوں کا نذرانہ دیا ہے. آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا پولیس کی ایک تاریخ ہے اور وہ تاریخ جو ہے وہ خون سے رقم ہوئی ہے. میرے خیال میں جتنے بھی صوبے ہیں اگر جہاں پہ ٹیررزم رہا ہے، سندھ میں رینجرز تھی، بلوچستان میں فرنٹیئر کور تھا تو وہ دہشت گردی کے خلاف لڑیں. یہاں پہ خیبر پختونخوا پولیس کو واحد کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سنگل ہینڈڈلی ٹیررزم کے خلاف قربانیاں دی ہیں. تو یہ میں بڑے فخر کے ساتھ اور میں بڑے پراؤڈنس کے ساتھ یہ یونیفارم پہنتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پورٹرے بھی اس طرح کیا جائے. دوسرا دیکھیں، کمی بیشی ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے. 100% ہم مثالی کچھ بھی نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو مثالی پولیس کہتے ہیں تو اس کی کچھ وجوہات ہیں. وہ وجوہات کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. میرے خیال میں پولیس کی جتنی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی نہیں ہوتی. یہ میں بالکل دعوے کے ساتھ کہتا ہوں. ہمارے کچھ میکینزمز ہیں جو کہ ہم پہ ان کی نگرانی ہوتی ہے، ہمارے اپنے افسر ہماری سپرویژن کرتے ہیں، ہماری جو جوڈیشری ہے وہ ہماری سپرویژن کرتی ہیں. ہمارے اتنے کمپلینٹ میکینزم بنے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے اوپر ایک اکاؤنٹیبلٹی والا فیکٹر ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی ہمیں کنوے بھی ہو جاتی ہے اور پھر اس پہ ایکشن بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ پولیس میں جتنی جزا و سزا کا میکینزم ہے وہ میرے خیال میں کسی ڈپارٹمنٹ سول ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں، میں آپ کے ساتھ یہ شرط لگانے کو تیار ہوں، جتنی سزائیں ہمارے پولیس میں ہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہیں. اور سب سے بڑا چیک جو ہے وہ آپ لوگوں کا ہے. کوئی پولیس والا اگر چوک میں کھڑا ہو کے غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ اس کو 1 منٹ میں وہ ڈل جاتا ہے. عام عوام الحمدللہ اب اتنی باشعور ہو گئی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی تھوڑی بھی زیادتی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی ڈی پی او، ایڈیشنل ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایچ او، آر پی او، تمام کے دفاتر، ایون آئی جی کے پاس چلے جاتے ہیں. ہمارے پائل کا میکینزم ہے، ہمارے پاس کا میکینزم ہے. 24 گھنٹے کے اندر اندر ہمیں اس پہ کارروائی کرنی ہوتی ہے. کوئی بھی ایس ایم ایس چلا جاتا ہے تو ہمیں 24 گھنٹے میں اس کا جواب دینا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اتنی اکاؤنٹیبلٹی کسی ڈپارٹمنٹ کی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی ہم بحیثیت افسر
میں تو ہمیشہ ہر فورم پہ کہتا ہوں کہ میں آئی جی کو جھوٹ بول سکتا ہوں, آر پی او کو جھوٹ بول سکتا ہوں, اللہ کے سامنے میں جھوٹ نہیں بول سکتا, اور میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ تصور کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو ایبٹ آباد پولیس کے علاوہ ایبٹ آباد کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ لا اینڈ آرڈر کا اگر کوئی ایشو بنتا ہے تو اس کی ذمہ داری میری ہے, میں اس کا ذمہ دار ہوں اور میں اس کا جواب دوں گا. تو اسی لیے بہتری کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو مزید بہتر بنائیں گے, مزید بہتری کی طرف جائیں گے. میں جب سے آیا ہوں تو میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا, اور میں نے کل جو ہماری کرائم میٹنگ تھی اور ایک کلی کچہری بھی ہوئی ہے, کہ اب ایبٹ آباد کے چند مسائل ہیں, الحمدللہ کرائم اتنا نہیں ہے. جو ہمارے گنے چنے پینڈنگ کیسز ہیں اس میں ہمیں بریک بھی ملا ہے, وہ آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ شیئر بھی کریں گے, اور اس پہ ہماری ٹیم بھی لگی ہوئی ہے. اس میں جو جتنی بھی ڈکیتیاں ہوئی ہیں انشاءاللہ العزیز آپ کو ہم خوشخبری جلد ہی دیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ منشیات ایک ناسور ہے, وہ تقریباً ہر ایک ضلع میں بھی ہے, ہر ایک علاقے میں بھی ہے. اس میں نے پہلا جو ڈائریکشن میری طرف سے گئی ہے وہ منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن تھا, اس پہ بھی ہم کریں گے. اور جو پروگریس والے پرچے نہیں ہوں گے, جینون پرچے ہوں گے. آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کی نشاندہی بھی کریں پازیٹیو طریقے سے. کرٹیسزم جو ہوتی ہے نا, اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں آپ لوگوں کی طرف سے بڑی پازیٹیو. میں ایبٹ آباد کی مثال اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ ابھی مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے. باقی میں پشاور میں ایس ایس پی تھا تو ان سے ہماری آپ کے سارے دوست کولیگ ہی ہوں گے ادھر, وہ آپ کو بہتر بتا سکیں گے کہ ان کے ساتھ ہماری کس طرح کا تعلق تھا ہمارا, اور ہماری وہ انفارمیشن جو ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے, رسپیکٹ والا رشتہ تھا. تو میری ان سے بھی ہمیشہ یہی تھی, اور الحمدللہ انہوں نے بڑا میچور کردار ادا کیا ہے کہ آپ پازیٹیو کرٹیسزم کیا کریں, پرسنل نہ کیا کریں. پرسنل ایک چیز ہوتی ہے اور جو آپ ڈپارٹمنٹ کی کرتے ہیں وہ الگ چیز ہوتی ہے. جہاں کہیں آپ کو کوتاہی نظر آتی ہے تو آپ اس کی نشاندہی کریں, اس پہ ہم بالکل خفا نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ کا اپنا ایک پروفیشن ہے, آپ نے اس کے ساتھ وفا کرنا ہوتا ہے اور اس کی پاسداری کرنی ہوتی ہے, اس کے جو بھی اصول ہوتے ہیں. ہمارا اپنا ایک پیشہ ہے اور ہم نے اس کے ساتھ وفا کرنا ہوتا ہے اور اس کی پاسداری کرنی ہوتی ہے ہم نے. تو آپ لوگوں سے صرف میری یہی ریکویسٹ ہے, ماشاءاللہ سارے باشعور صحافی میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, پرنٹ الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا کے, کہ جو چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ادھر ایک کام بالکل ہی غلط ہو رہا ہے, تو آپ ڈائریکٹلی ہمارے پی آر او صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اعظم میر, ان سے انفارمیشن لے لیا کریں. اگر وہ ان کے پاس نہیں ہے ایڈیشنل ایس پی سے لے لیا کریں, اگر وہ نہیں ہے تو میں آپ کو دے دیا کروں گا. میں بالکل ہر ٹائم آپ مجھے واٹس ایپ پہ کر دیا کریں تو میں اس کا جواب بھی, کوشش میری یہی ہوگی کہ میں دوں گا. اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا مالکان ہیں جتنے بھی ہیں, پریس کلب اور صحافی برادری ہے, اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی ایشو ہو پرسنل تو میرے پاس آیا کریں, ایڈیشنل ایس پی صاحب کے پاس آیا کریں. انشاءاللہ اس پہ بھرپور کارروائی بھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی مدد بھی کریں گے. اگر کوئی خبر, وہ میں نے پہلے بھی کہا, اس کی اگر تردید آپ کو چاہیے, تائید چاہیے, تو اعظم میر تو آپ میرے خیال میں 3-4 سال اس کو ادھر ہو گئے ہیں اور بڑا اچھا کام بھی کر رہے ہیں, تو ان سے آپ وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایڈیشنل ایس پی, ایس ڈی پی او صاحبان اور ایس ایچ او صاحبان. اکثر اسی طرح ہوتا ہے, میں جب ایس پی تھا تو میں بڑے خطرناک سے ایک علاقے میں تھا, تو بم دھماکت کا ہوتا تھا تو میں ادھر پہنچا نہیں ہوتا تھا کہ فونیں شروع ہو جاتی تھیں کہ یہ کیا ہوا ہے, وہ کیا ہوا ہے, تو ہم اپنے کام میں پڑے ہوتے تھے. تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ تھوڑا سنبھل جائیں, میں تھوڑا موقع تک پہنچوں, کارڈن آف کر لوں, میں اپنی چیزیں, وہ تفتیش والی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو ایویڈنس کلیکشن چاہیے ہوتی ہے, تو وہ ہمارے, آپ مجھے مجبوریاں پتہ ہے, وہی وہ آر پی او صاحب والی بات کہ ریٹنگ بھی ہوتی ہے, پہلے خبر بھی دینی ہوتی ہے, لیکن ہماری اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ میرے خیال میں نہ میں پہلے اے ڈی پی ہوں اور نہ میرا پہلا ایک اس طرح کا یہ کام ہے. آپ کے ساتھ بھائیوں والا تعلق ہوگا, آپ کو عزت بھی دیں گے, تکریم کی نظر سے بھی دیکھیں گے, آپ کو پروٹوکول بھی دیں گے. آپ سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ پازیٹیو کرٹیسزم اور ایبٹ آباد کو ایک پرامن شہر بنانے میں ہمارا ساتھ دیں. کسی کے ساتھ نہ میں ذاتیات پہ اتروں گا نہ آپ ذاتیات پہ اتریں کہ خدا نہ خواستہ کسی کو آپ ٹارگٹ کریں. ہمارے پولیس میں کسی افسر کو, ایس ایچ او کو, کوئی چوکی انچارج ہے, غلط کام کرے تو انشاءاللہ وہ سپیئر نہیں ہوگا.